کو میں امداد سن رہو ملک میں بہت بڑی سیاسی تبدیلی آنے والی ہے. وجہ ہے دو بڑے فیصلے. ویسے اسلام آباد میں دیکھیں دارالحکومت میں تبدیلی آ چکی ہوئی ہے. بارشیں اور ژالہ باری شروع ہو چکی ہوئی ہے. اسلام آباد میں شدید قسم کی ژالہ باری ہوئی ہے. اس سے موسم ٹھنڈا نہیں ہوا, موسم بدلا ہے اور موسم ہوا ہے گرم, سیاسی موسم. ویسے تو جو موسم ہے وہ والا موسم وہ تو ٹھنڈا ہوا ہے مزید اور بہتر ہوا ہے, خوشگوار ہوا ہے. یہ جو گلے ساتھ نہیں دے رہے تو اسلام آباد والوں کو کم از کم یہ نزلہ زکام بخار خشک موسم کی وجہ سے جو ہوئے تھے وہ تو ہو جائیں گے, اس سے آزاد نجات مل جائے گی. ہم لاہور والے بھی پھنسے ہوئے ہیں جہاں بارش نہیں ہوئی. کل ایک ہلکی بارش ہوئی تھی تو اس سے کچھ بہتری آئی ہے, لیکن ابھی بھی موسم جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کا ہوا ہے. تو اسی طرح عجیب و غریب قسم کا موسم ہوا ہے سیاست میں بھی. کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اب کچھ آہستہ آہستہ کچھ شکل نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ انتخابات کے دن, پولنگ کے دن ہوگا کیا. آج کچھ چیزیں ہوئی ہیں, کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, کچھ اس پر بات کریں گے. کچھ انتخابات کے متعلق مجموعی طور پر انتخابات پر تو میں اپنے اگلے ولاگ میں جو کل صبح کے لیے ہوگا اس میں بات کروں گا. لیکن انتخابات کے اوپر کئی قسم کے خطرات منڈلا رہے ہیں. امن و امان کی صورتحال بگڑ رہی ہے. آج بڑے واقعات ہوئے ہیں. ایک کینڈیڈیٹ قتل ہو گیا ہوا ہے اور پھر جو تحریک انصاف وہ ایک بار پھر انٹرا پارٹی انتخابات کی طرف جا رہی ہے. تو کافی ساری چیزیں انتخابات کو لے کر. اور پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے عمران خان کے متعلق ایک اور گھنٹی بجا دی ہے. ویسے عمران خان صاحب کو دو بڑی سزائیں آ چکی ہوئی ہیں. ایک سزا آئی ہے سائفر میں, اب ان کے نائب شاہ محمود قریشی سمیت 10 سال کی سزا دونوں کو, اور ایک سزا عمران خان صاحب کو اور ان کی اہلیہ کو آئی ہے توشہ خانہ ریفرنس میں 14 سال اور 10 سال کے لیے نااہلی. لیکن ابھی بھی 190 ملین پاؤنڈ کا اوپننٹ چھٹ کیس پڑا ہوا ہے. اور 9 مئی کا معاملہ عمران خان صاحب کے لیے زیادہ سنگین اور زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. تو وہاں پر صورتحال جو ہے وہ جو بار بار کہا جا رہا تھا کہ عمران خان کو تو سزائے موت ہونی تھی وہ نہیں ہوئی. ہم نہیں کہہ رہے, ہم تو اس کے بھی حق میں نہیں ہے کہ کسی سیاسی لیڈر کو تنہا کر کے, جرائم میں پارٹنر کئی ہوں گے لیکن اکیلا کر کے عمران خان کو یا نواز شریف کو یا کسی کو اکیلا تنہا کر کے نکال کر سزا دی جائے. یہ اس طرح نہیں چلا کرتے ملک. لیکن بہرحال ہمارے ہاں یہی چلن ہے, یہی کچھ ہوتا آ رہا ہے. تو خوشی نہیں ہے کسی صورت. عمران خان کے ناقد رہے ہیں, ان کو میں بطور ڈیموکریٹ رویہ ان کا جو ہے وہ ہے ہی نہیں جمہوری. عمران خان صاحب کا ایون سیاسی رویہ نہیں رہا کبھی بھی. جمہوری مزاج کے نہیں ہیں وہ, جمہوری سوچ کے نہیں ہیں وہ جمہوریت میں یقین نہیں رکھتے. ابھی بھی دیکھیں نا جو منشور آیا ہے پی ٹی آئی کا, اس منشور میں یہ ہے کہ ہم نے الیکٹ ہو کر آئین میں ترمیم کرنی ہے, وزیر اعظم ڈائریکٹ الیکٹ ہو. یعنی ایک پارلیمنٹ کوئی چیز نہیں ہوگی, وزیر اعظم ڈائریکٹ الیکٹ ہو. یعنی ایک آمریت کی ایک شکل ہوتی ہے یہ کہ وزیر اعظم کسی کے سامنے جواب دینا ہو. جو ڈائریکٹ الیکٹ ہوں گے تو پارلیمنٹ کے سامنے جواب دے نہیں ہوں گے نا. اصل اس کا وہ جو عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ کیا ہے پارلیمنٹ کے سامنے بندہ ہر ٹائم بلیک میل ہوتا رہے اور وہاں جائیں تو پارلیمنٹ میں اپنے خلاف تقریریں سنیں. یہی ہوتا ہے بھائی, پارلیمانی جمہوری نظام میں یہی ہوتا ہے, مہذب دنیا میں یہی ہوتا ہے. لیکن بہرحال تو جو دو بڑے فیصلے اور پھر ابھی دو بڑے فیصلے آنے ہیں. میں نے آج صبح کی جو پہلا ولاگ تھا اس میں نے کہا تھا کہ اگلے انتخابات تک یہ جو 7-8 دن ہیں یہ بڑے تہلکہ خیز ہونے ہیں. اور تہلکہ خیزی میرا ولاگ آتے ہی آ گئی, سزا آ گئی عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو. تو اب اس سزا کا جو سیاسی اثر ہے, قانونی اثر تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب باہر آتے نظر نہیں آ رہے. 14 سال عمر قید ہی ہوتی ہے وہ تو, اور اللہ ان کو زندگی دے عمر کے جس حصے میں تو پھر ظاہر ہے وہ یہی ہوتا ہے نا. باقی تو پھر بونس ہوتا ہے. مطلب پاکستان جیسے معاشرے میں بندہ اگر 70-80 تک پہنچ گیا تو اس کے بعد بونس ہے. تو خان صاحب تو بونس پر جی رہے ہیں. تو 14 سال سزا, تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ خان صاحب اگر سزا اپہولڈ ہوتی ہے سپریم کورٹ تک تو پھر خان صاحب جو ہیں وہ جیل سے تو نہیں آ سکتے باہر. لیکن اب یہ جو سزا ہے, اس سزا کا اثر عمران خان صاحب پر پڑے گا. وہ جو میں کہہ رہا ہوں تبدیلی,
وہ اثر عمران خان صاحب پر پڑے گا 8 فروری کے انتخابی نتائج کے بعد۔ عمران خان صاحب آدھے ٹوٹ چکے ہوئے ہیں اعجاز الاحسن کے جانے سے۔ جسٹس اعجاز الاحسن اگر نہ جاتے، ریزائن نہ کرتے، ان کا دامن داغدار نہ ہوتا، اگر وہ اسلام آباد کا جو ٹاور ہے حیات ریجنسی اس میں وہ ملوث نہ ہوتے اور جس کے وکیل تھے اس کے حق میں فیصلہ نہ دیتے بطور جج، اور اعتراض کے باوجود اس سے الگ نہ ہوتے، اور پھر بھاری ریفرنس اور وہ بھی سالڈ پروفز کے ساتھ ریفرنس بننے کے خطرے اور خدشے کے پیش نظر عزت بچا کر دوڑ نہ لگاتے، تو پھر عمران خان صاحب جو ہے اگلے 10 ماہ آرام سے جیل کاٹ لیتے، اس آس پر، اس امید پر کہ میرا چیف جسٹس آئے گا، میرا چیف جسٹس آئے گا، ان سب کی ایسی تیسی بجائے گا اور مجھے باہر کرے گا۔ یہی امید تھی عمران خان صاحب کی، جس طرح عمر رضا بندیال صاحب نے سہولت کاری کی۔ تو عمران خان صاحب جو ہے اب ان کو ایک امید باقی ہے، ان کے پاس صرف ایک امید، اور وہ ہے 8 فروری کو، جس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں اور جس کے لیے انہوں نے، لوگ نکلتے تو ویسے بھی نہیں، لیکن انہوں نے کل ہی ایک ٹویٹر پر ایک پیغام جاری کیا کہ جی آپ پرامن رہیں، گھروں میں رہیں، الیکشن کی تیاری کریں، 8 فروری کی تیاری کریں، یا آپ کو اشتعال دلانے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے سزائیں دے کر، تاکہ آپ مشتعل ہوں، سڑکوں پر آئیں اور یہ آپ کے خلاف کریک ڈاؤن کریں، کوئی 9 مئی جیسی کارروائی کریں۔ تو لوگ نکلنے تو ویسے ہی نہیں تھے، لیکن بہرحال پولیٹیکلی ایک اسٹریٹجی کے تحت خان صاحب نے یا پی ٹی آئی نے کم از کم یہ کال نہیں دی کہ جی عالم اسلام کے لیڈر کو، آج کے ارطغرل کو سزا ہو گئی ہے، نکلے باہر۔ گرفتار صرف سمپلی سادہ گرفتاری پر عمران خان کی، جی ایچ کیو پر حملہ کرنے والے، کور کمانڈر ہاؤس کو جلانے والے، ملک بھر میں BCO حساس انسٹالیشنز کو پر حملہ کرنے والے، عمران خان کو ایک سزا ہو گئی چپ، دوسری سزا ہو گئی چپ، تیسری سزا ہو گئی چپ، خاموش، 3 سزائیں ہو چکی اب تک عمران خان صاحب کو۔ تو اب ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس جوگی رہی نہیں، اس قابل رہی نہیں، سوائے KPK کے چند علاقوں کے، کہ وہ باہر نکل سکے۔ تو لہٰذا ایک تو حکمت عملی کے طور پر کہا گیا کہ جی آپ نے نکلنا نہیں، آپ پرسکون رہیں، پرامن رہیں۔ دوسرا یہ کہ یار جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، کم از کم 8 فروری کے الیکشن میں لوگوں کو پولنگ اسٹیشن تک لانے جوگے رہو۔ تو خان صاحب کی جو امید ہے وہ 8 فروری ہے۔ اگر 8 فروری کو عمران خان صاحب کے جو آزاد امیدوار ہیں PTI کی حمایت یافتہ، اگر وہ جیت جاتے ہیں بہت زیادہ ووٹ لے کر، یا اس پوزیشن میں جیتتے ہیں کہ ان کی امپورٹنس ہو جائے گی PTI کی، اور وہ ٹوٹتے نہیں ہیں، کسی اور پولیٹیکل پارٹی میں نہیں جاتے، تو پھر عمران خان صاحب کا بھاؤ لگے گا۔ پھر عمران خان صاحب جو مایوس نہیں ہوں گے، پھر کچھ عرصہ اور جیل کاٹ سکتے ہیں۔ لیکن اگر PTI کو مطلوبہ رزلٹ نہ ملا تو پھر عمران خان صاحب کو نظر آ رہا ہوگا کہ آگے مجھے 10-15 سال جیل کاٹ پہ رہنا ہے عمر کے اس حصے میں، تو پھر عمران خان صاحب جو آہستہ 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 ٹوٹیں گے۔ نواز شریف صاحب آپ دیکھیں نا، آئے تھے الیکشن سے کچھ دن پہلے اور آ کر انہوں نے گرفتاری دے دی تھی 2018 کو BT سمیت، اور وہ ظاہر ہے وہ ان کا یہ تھا کہ اگر میں باہر رہا تو الیکشن ہاتھ سے جائے گا، تو رسک لیا تھا انہوں نے، آئے، گرفتاری دی، جیل گئے، اور ظاہر ہے اس کا الیکشن پر اثر پڑا تھا میاں نواز شریف صاحب کی گرفتاری سے، لیکن رزلٹ وہ نہیں لے سکے تھے بوجہ RTS بٹھانے کے کہ نواز شریف صاحب اپنی حکومت بنا سکتے مسلم لیگ نون کی۔ لیکن بہرحال وہ آئے، جب ان کی اپنی حکومت نہیں بنی اور اس کے بعد عمران خان کو تمام اداروں کی مکمل سپورٹ تھی، تو پھر آہستہ 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 کر کے میاں نواز شریف صاحب نے باہر جانے کے لیے رابطے شروع کروا دیے، کوششیں شروع کروا دی، اور پھر میاں صاحب جو ہے اپنا 19 نومبر 2019 کو باہر چلے گئے۔ تو بالکل یہی ہوگا خان صاحب کے ساتھ۔ لیکن اب ایک اور چیز کہ PTI کے اندر مایوسی جو ہے وہ ہوگی سزاؤں کے اوپر سزائیں، کیونکہ ابھی 2 سزائیں اور آنی ہیں، ہو سکتا ہے الیکشن سے پہلے آ جائے، کم از کم القادر ٹرسٹ والی شاید آ جائے۔ تو سزاؤں سے PTI کا ووٹر ڈیمورلائز ہوگا، مایوس ہوگا، یا کیا کرے گا؟ تو جہاں تک میری اپنی ایک میرا تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ PTI کا جو کلٹ ووٹر ہے وہ تو ہوگا مایوس، کیونکہ وہ پولیٹیکل مائنڈ کا نہیں ہے، کلٹ کبھی بھی سیاسی مائنڈ نہیں ہوتا۔ دوسرا ووٹر جو اینٹی نواز ووٹر ہے
اس کو موٹیویٹ کر کے اس کو ووٹوں پولنگ اسٹیشن تک بھی لایا جا سکتا ہے، یا پھر اس کو جو بلاول بھٹو زرداری مسلسل اس کے اوپر مار رہے ہیں نا تھوڑا کہ جی ادھر آؤ ہمیں ووٹ دو، تو وہ والی تبدیلی اس طرف بھی وہ جا سکتا ہے۔ اور یہ والی تھیوری میں نے بہت عرصہ پہلے پیش کی تھی، بلاول تو بعد میں اس پر بات کرنا شروع ہوئے نا، کہ خوف کا جو ایلیمنٹ ہے وہ کار فرما ہو سکتا ہے ان انتخابات میں۔ آج بلاول بھٹو زرداری نے خطاب کیا مالاکنڈ میں، جلسہ تھا ان کا، اور وہاں پر انہوں نے ایک اعلان کیا کہ جی میں وعدہ کرتا ہوں میں حکومت میں آتے ہی، اقتدار میں آتے ہی پہلے دن سیاسی کارکنوں کو رہا کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ جی مجھے خوشی نہیں ہوئی کہ عمران خان کو جیل ہوئی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں مکافات عمل۔ نواز شریف بھی مکافات عمل کا شکار ہوئے، انہوں نے بینظیر بھٹو کے خلاف مقدمات بنائے، ان کی بیٹی گرفتار ہو گئی۔ عمران خان نے اپنی اپوزیشن کو گرفتار کیا، نواز شریف کو اور دیگر، آصف زرداری کو اور دیگر کو، تو وہ خود جیل میں اور بیوی سمیت جیل میں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں خوشی نہیں ہے اس چیز کی، لیکن مکافات عمل ہے۔ اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپنے وکلا نے مروایا ہے، اور عمران خان کے لیے انہوں نے خطرے کی گھنٹی بجائی ہے کہ جی یہ جو لوگ ہیں نا جو آپ کی پارٹی چلا رہے ہیں، جن کے حوالے آپ نے پارٹی کی ہے، یہ پلانٹیڈ ہے۔ اب یہ ایک اور بلاول بھٹو کی حکمت عملی ہے۔ پہلے پی ٹی آئی کے ووٹرز کو انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں ووٹ دیں، آزاد امیدواروں کو ووٹ دے کر ضائع نہ کریں ووٹ۔ نون لیگ جیت گئی، شیر جیت گیا تو آپ کو کھا جائے گا، شیر کا راستہ روکنے کے لیے ہمیں ووٹ دیں۔ تو اب یہ والی جو چیز ہے جو بلاول بھٹو کر رہے ہیں، یہ اثر کرے گی پنجاب کی حد تک۔ اس میں یہ جو بلاول بھٹو کی پی ٹی آئی کے ووٹرز کو دعوت ہے وہ کام کرے گی پنجاب میں ان حلقوں میں جہاں پیپلز پارٹی کے تگڑے امیدوار ہیں۔ تو بلاول بہرحال اپنی اس میں دھن میں لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب جو دوسری چیز شیخ رشید صاحب، بڑی کمال کی بات شیخ رشید صاحب لائے ہیں، ان کے مقابلے میں شہریار ریاض کو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں، آزاد کینڈیڈیٹ، ان کے لیے ایک شیخ رشید صاحب نے کسٹڈی سے جیل اپنا وہاں پر ہسپتال میں معائنے کے دوران لے کر جایا گیا ان کو، تو وہاں انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے کچھ سیکنڈز کی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ان کے مقابلے میں شہریار ریاض، انہوں نے 3 کروڑ میں ٹکٹ خریدا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں قلم دواد سے ہم ان کو شکست دیں گے۔ عمران خان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے ٹکٹ بیچے ہیں۔ جب پنجاب کے انتخابات ہونے تھے صوبائی، جب عمران خان صاحب نے اسمبلیاں توڑی تھیں، تو اس وقت 5 کروڑ ایک ٹکٹ بکا تھا، اور وہ پیسہ زمان پارک کے اندر سے چوری بھی ہو گیا ہوا تھا۔ تو وہ لوگ جنہوں نے خریدے ہیں ٹکٹ، وہ لوگ وتھڈرا نہیں ہو رہے، تو یہ پی ٹی آئی کے لیے بڑا سیٹ بیک ہوگا اس کا۔ تو شیخ صاحب نے تو بہرحال ایک بڑی جو ہے وہ بات کر دی ہے، عمران خان کے اوپر ایک بڑا الزام لگا دیا ہے۔ اچھا، اب جو میں الیکشن کے حوالے سے بات کر رہا تھا، پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں بلوچستان میں ظہور بلیدی، ان کے گھر پر دستی بموں سے حملہ ہوا۔ کے پی کے میں N 108 وہاں پر آزاد امیدوار ریحان زیب، ان کے اوپر حملہ ہوا ہے، قتل ہو گئے۔ پہلے پتہ چلا کہ وہ پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، پھر پتہ چلا کہ نہیں پی ٹی آئی میں ضرور تھے، لیکن پی ٹی آئی نے وہاں امیدوار کسی اور کو اناؤنس کیا ہوا ہے۔ 2 قومی اور صوبائی اسمبلی N 8 اور ساتھ ہی اس کے جو نیچے صوبائی کا ہے اس پر وہ تھے امیدوار۔ بلوچستان کے حوالے سے جو صورتحال ہے، الیکشن کمیشن نے کے پی کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے کل سے 3 بجے اجلاس بلا لیا ہے۔ وہاں کی ایڈمنسٹریشن، پولیس، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، اور ان کو انہوں نے طلب کر لیا ہے، اور جائزہ لیا جائے گا صورتحال کا کہ انتخابات کے لیے کیا کیا اقدامات ضروری ہیں تاکہ وہ انتخابات لیے جائیں۔ اب ظاہر ہے اس پر میں اگلے ولاگ میں ڈیٹیل سے بات کروں گا، کچھ میرے پاس انفارمیشن ہے، تو اس میں وہ بڑا کنفیوز ہو جاتی چیزیں، تو اس میں نہیں کر رہا، صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے یہ کہا۔ اور دوسرا، الیکشن کمیشن نے ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جی جن کے لٹیگیشن میں معاملات تھے نا، جو جن کو اپنا کاغذات منظور نہیں ہوئے تھے، بعد میں ہو گئے، تو ایسے جو حلقے ہیں ان پر ممکن ہے کہ الیکشن مؤخر ہو، کیونکہ جو مطلوبہ کاغذ ہے الیکشن کمیشن کے پاس وہ نہیں ہے، تو بڑی مشکل سے انہوں نے پورا کیا ہے۔ انہوں نے پہلے جو دیگر حلقے ہیں یعنی جو لٹیگیشن میں نہیں تھے، جن کو پہلے ہی نشان امیدواروں کو مل چکے ہوئے تھے، تو ان حلقوں کے کاغذات ہوں گے، اپنا وہ جو ہوتے بیلٹ پیپرز وہ چھپیں گے، اور اس کے بعد پھر اگر سیکورٹی پرنٹنگ پریس والوں نے کاغذ دیا اور پھر وقت ہوا تو پھر دیگر حلقوں کے کاغذات بھی چھاپے جائیں گے، ورنہ
پھر الیکشن مؤخر کر کے ضمنی انتخابات میں ان کو لے کر جایا جائے گا۔ یہ الیکشن کمیشن نے ابھی اگر مگر کے ساتھ یہ ایک خطرے کی گھنٹی بجائی ہے عام انتخابات میں کئی حلقوں کے متعلق۔ اب بلوچستان اور KPK کے انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کس طرف جائے گا، کیا حکمت عملی اختیار کرے گا، اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کل صبح کے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔